فوج میں خود احتسابی کا عمل تیز، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل۔ مزید 3 ریٹائر فوجی افسران گرفتار، نام بھی سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق زیر حراست افراد میں بریگیڈیئر ریٹائر غفار اور بریگیڈیئر ریٹائر نعیم شامل۔ تینوں افسران پر پیغام رسانی کا الزام۔ ISPR کے مطابق تینوں افسروں کو فیض حمید کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا۔ ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ بعض ریٹائر افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی مزید تفتیش جاری۔ بانی PTI کا فیض حمید سے اظہار لا تعلقی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، فیض حمید کا احتساب ہو رہا ہے تو پھر سب کا احتساب کریں۔ فوج کی فیض حمید سے تفتیش ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ جنرل فیض کو ہٹانے پر سخت تلخ کلامی ہوئی تھی۔ خواجہ آصف نے کہا، فیض حمید کا 9 مئی واقعات سے براہ راست تعلق ہے۔ اگر 9 مئی جنرل فیض نے کرایا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی۔ فوج میں خود احتسابی خوشائن قرار، حکومت اور اتحادی جماعتیں ایک پیج پر۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے۔ فیض حمید سے تحقیقات کے نتیجے میں مزید 3 افسران کو گرفتار کیا گیا۔ عطا تارڑ کا مزید گرفتاریوں کا بھی اشارہ۔ ادھر وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ بانی PTI تھے۔ ساری سازشوں کے پیچھے PTI کی قیادت شامل ہے۔ نو مئی واقعات کی تفتیش پر مرکزی کردار فیض حمید کا ملے گا۔ ایک وقت پر مختلف جگہوں پر حملے کوئی ٹرینڈ شخص کرا سکتا ہے۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کا ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ ود مالک میں دعویٰ، بولے 2022 میں لانگ مارچ کے تانے بانے بھی فیض حمید سے ملتے ہیں۔ ملکی اداروں کی جانب سے ہمیشہ سیاسی مداخلت رہی، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ادارے میں تعیناتی کے لیے احتجاج کیا ہو۔ فیض حمید اور PTI کے دور سے عالمی قوتوں کی مداخلت کے تانے بانے ملنا شروع ہو گئے۔ فیک نیوز دشمن کی عوام اور افواج کا رشتہ کمزور کرنے کی سازش۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پروپیگنڈا کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ قوم اور ایکس سروس مین کی غیر متزلزل حمایت سے پروپیگنڈا ناکام بنانے کا عزم۔ سپہ سالار کا ریٹائرڈ فوجی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ملک کی ترقی کے لیے ریٹائرڈ افسران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف کا چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور لچک کی بنیادی اہمیت پر زور۔ ریٹائرڈ فوجی افسران کا عسکری قیادت پر مکمل یقین اور اعتماد کا اظہار۔ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تعاون اور حمایت کی یقین دہانی۔ ملک کو نقصان پہنچانے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کا احتساب ضروری۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کر دی۔ صدر مسلم لیگ نون نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ہمیں کارکردگی کے ساتھ عوامی مسائل پر زیادہ فوکس رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، ہم درست سمت کی طرف چل پڑے ہیں، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مل کر فیصلے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ہمیں پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ بانی PTI کے لیے اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کا الزام۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کا جیل میں نیٹ ورک پکڑا گیا۔ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال سے بھی گزشتہ رات پوچھ گچھ۔ اڈیالہ جیل افسران کی بانی کی مبینہ سہولت کاری کے بعد کڑے پہرے۔ بانی PTI کے سیل کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی نگرانی کا فیصلہ۔ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سیل کے اطراف تعینات رہیں گے۔ جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران جیل عملے کو صحافیوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی فیض حمید کے معاملے پر سیاست سے گریز کی اپیل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، فیض حمید کی گرفتاری پر ادارے نے خود دستاویز جاری کی۔ ادارے کے کچھ سخت ڈسپلن ہیں۔ ادھر صحافیوں کا وزیر دفاع سے سوال، پوچھا کیا آپ ملک احمد خان کے بارے میں دیے گئے بیان پر قائم ہیں؟ خواجہ آصف نے جواب دیا، ملک صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان سے بات کر کے جواب دوں گا۔ میں یہ اس کا جواب جو ہے نا، میں ملک صاحب میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو میں ان سے مشورہ کر کے
صدر پی ٹی آئی پنجاب حماد اظہر پارٹی فیصلوں سے ناخوش، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان، لکھا بدقسمتی سے ان کی بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہیں ہے۔ پنجاب کی تنظیم میں اکثر فیصلے میرٹ کے بجائے لابنگ کی بنیاد پر ہوئے، بانی پی ٹی آئی تک یک طرفہ معلومات پہنچائی گئیں۔ ادھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے حماد اظہر کا استعفیٰ مسترد کر دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، حماد اظہر آپ نے پارٹی اور بانی کے لیے انتھک محنت کی ہے، آپ کا استعفیٰ منظور نہیں کیا جا سکتا۔ حماد اظہر کا جوابی ٹویٹ لکھا، میرا فیصلہ پختہ ہے، ایسے حالات میں مزید ذمہ داری جاری نہیں رکھ سکتا جہاں میرے پاس کوئی اختیار نہیں لیکن مکمل ذمہ داری ہے۔ یہ الٹیمیٹلی یہ اتحاد جو ہے اس کے نتیجے میں حکومت جاتی بھی نظر آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بیچاری کو یار چھوڑ دیں، اللہ کے واسطے، اسٹیبلشمنٹ کو اتنا رگڑ لیا ہے پچھلے 54 سالوں میں۔ محمد علی درانی کا اپوزیشن اتحاد کس کے خلاف، فوج یا حکومت کے؟ محمد علی درانی نے اندر کی بات بتا دی۔ ایک نیوز کے پروگرام بریکنگ بیری ود مالک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ اتحاد اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بن رہا، خدا کے واسطے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھیں، 54 سال سے ان کو بہت رگڑ لیا ہے، اب ان کی عزت کریں۔ اپوزیشن اتحاد کے نتیجے میں حکومت گھر جا رہی ہے، یہ تحریک کسی ادارے کے خلاف نہیں جائے گی، حکومت اسٹیبلشمنٹ نہیں، فارم 47 کے تحت آئی ہے۔ حکومت کا اہم قانون سازی کا فیصلہ، آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کا امکان، اجلاس شیڈول سے قبل بلا کر اہم قانون سازی کی جائے گی، ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی اظہار خیال کیا جائے گا۔ ادھر قومی اداروں کی نجکاری کی تیاریاں مکمل، وفاقی کابینہ کی 5 سالہ نجکاری پروگرام کی منظوری، 2024 سے 2029 کے دوران 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، پی آئی اے اور اسٹیٹ لائف انشورنس سمیت دیگر ادارے شامل۔ فخر پاکستان ارشد ندیم بنیں گے آرمی چیف کے مہمان، جنرل عاصم منیر نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو آج ملاقات کے لیے بلا لیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایتھلیٹ ارشد ندیم اور ان کے اہل خانہ کے اعزاز میں استقبالیہ دیں گے۔ خصوصی تقریب جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ہوگی۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم پر انعامات کے بارش، اولمپک گولڈ میڈلسٹ کی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں، مراد علی شاہ نے 5 کروڑ روپے کا چیک دیا، ارشد ندیم کا آئی ٹی طلبہ کے لیے 100 لیپ ٹاپ تحفے میں دینے کا اعلان، گورنر سندھ نے قومی ہیرو ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا لقب دے دیا۔ ادھر قومی ہیرو کی ریکارڈ ساز کارکردگی کی ویڈیو پیرس اولمپکس کے اہم لمحات میں شامل، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے ویڈیو جاری کر دی۔ نیرج چوپڑا کو پاکستان آنے کی دعوت دوں گا، ایک نیوز کے پروگرام جواب دو میں ارشد ندیم کی خصوصی گفتگو، کہا انہوں نے ایک دفعہ گیم چھوڑنے کا سوچ لیا تھا، ان کے کوچ نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ میاں چنو میں ان کا 4 مرلہ کا گھر ہے۔ جیولن تھرو اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے پروگرام جواب دو میں اینکر فرح وڑاج کے ساتھ خصوصی گفتگو، انٹرویو آج رات 7:02 پر نشر ہوگا۔ پنجاب کے پوزیشن ہولڈر طلبہ کو انعام دینے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پوزیشن ہولڈر کو انعام دینے کی منظوری دے دی، طلبہ کے ساتھ اساتذہ کو بھی انعام دیا جائے گا، اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کی بھی منظوری، 25,000 طلبہ کے تعلیمی اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی، طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز، پہلے مرحلے میں 60 گرلز کالجز کو بسیں دی جائیں گی۔ شہر قائد کے باسی ہو جائیں تیار، ایک بار پھر ہوگی بادلوں کی یلغار، مانسون کا ایک اور سپیل آج سندھ میں داخل ہوگا، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 17 اگست سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی، شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بھارت آبی جارحیت سے باز نہ آیا، دریائے چناب میں پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا، کہا دریائے چناب میں 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ کیوسیک ریلا گزرنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق دریائے چناب میں درمیانی درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر شکر گڑھ کے برساتی نالہ بئی میں درمیانی درجے کا سیلاب، مختلف شہروں سے رابطہ منقطع، ضلع انتظامیہ کی شہریوں سے غیر ضروری طور پر نالہ کے قریب نہ جانے کی اپیل۔